الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک انہ للحادث الامم۔ نہایت ہی واجب الاحترام زینت السادات، گل سرسبز گلشن سادات، جناب قبلہ پیر سید اختر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق پروردہ گوش ولایت حضرت صاحبزادہ میاں احمد بخش صاحب مدظل العالی، فیضیاب فیضان حضور ذال امت، عالم نبیل فاضل جلیل، برادر مکرم حضرت علامہ میاں ابوالحسن صاحب زیدہ مجدو، اور نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور میں ہم سب یہاں پر اصال ثواب کی محفل 40واں کی محفل میں ہمارے محترم حق نواز صاحب مرحوم و مغفور کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جملہ لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جیسا کہ میاں صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ وقت پہ دعا ہوگی، یعنی زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی۔ قبلہ شاہ صاحب بڑا باذوق خطاب آپ بھی فرمائیں گے، تو کچھ دیر کے لیے میں بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے آپ حضرات کی سماع خراشی کروں گا۔ احباب ذوالوقار، ایک بات بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے، اس پہ آپ سب حضرات کی توجہ درکار ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ ساری زندگی ہم اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اس سے دور بھی ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اس سے بڑا اور کوئی فضل نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہے اتنی زیادہ اس کی ناقدری ہے، اور اس کی ناقدری کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک قیمتی چیز، حکیم صاحب کا قیمتی نسخہ جو ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان اس کو نہیں لیتا، اس کی صحت کے لیے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا کہ یہ دوائی جو ہے نا، یہ مجھے ذرا کڑوی کڑوی لگتی ہے، مجھے میٹھا پسند ہے تو وہ نہیں لیتا، حالانکہ اس میں اس کے لیے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ مزاج کا بن گیا، کئی مرتبہ طبیعت نے پسند کسی چیز کو نہ کیا، کئی مرتبہ انسان لاؤبالی پان کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج میں بے پرواہی سی ہوتی ہے، فطری طور پہ وہ ایک ایسے ماحول میں پڑا بلا ہوتا ہے کہ قیمتی چیزوں کی وہ شروع سے خود ہی قدر نہیں کرتا، یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے، لیکن انسان کو جب وہ ملتی ہے تو وہ لا علم ہوتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے،
اور اس کی قیمت کا صحیح اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قیمتی چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ الغرض اس پہ میں جتنی باتیں کہوں کم ہے کہ دین اسلام بہت قیمتی ہے، بہت اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم بھی بہت ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ یہ ہماری زندگیاں بدل دینے کے لیے ہے، یہ اللہ سے ہمارا تعلق جوڑنے کے لیے ہے، ہماری زندگیوں میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہے، ہماری زندگی کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہے۔ جو ہم نے ایک پورا الٹ سسٹم بنایا ہوا ہے، ذہنی طور پہ ہم نے اپنا ایک ذہن سیٹ کیا ہوا ہے کہ دینی بندہ بن جانے سے پتہ نہیں کون سی قیامت آ جاتی ہے، کون سے مسائل آ جاتے ہیں، بعض چیزیں دین کی ہم لے لیتے ہیں، بعض چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ دین جو ہے اس کی تعلیمات بڑی جامع ہیں، اس کی تعلیمات ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہیں۔ خوشی انسان کو حاصل ہو، اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس خوشی کو کیسے انجوائے کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے اسی دین میں تعلیمات ارشاد فرما رکھی۔ لیکن اگر غم کے لمحات آ جائیں، دکھ کے لمحات آ جائیں، تو ان کو خود کیسے گزارنا ہے؟ اگر خود پہ آ گئے ہیں تو ان کو کیسے گزارنا ہے؟ اگر کسی بھائی، دوست، رشتہ دار کے اوپر غم کی، مصیبت کی گھڑیاں آ گئی ہیں تو اس کو تسلی کیسے دینی ہے، اس کو حوصلہ کیسے دینا ہے، تو اس کے بارے میں بھی دین اسلام میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی کوشش نہیں کرتے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک دو واقعات جو احادیث مبارکہ سے ہیں، جو مستند ہیں، ان سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بات اور بھی میں یہاں تمہید کے طور پر کہوں گا کہ یہ ہمارا دین جو ہے نا، اس کی ایک خوبی اور ہے کہ یہ عقل کو مخاطب نہیں کرتا، یہ عقل سے بھی زیادہ دل کو مخاطب کرتا ہے۔ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی آپ غور کرنا کہ یہ دل جوئی احساس، دوسروں کا احساس، جیسے میاں صاحب بیان کر رہے تھے کہ مخلوق خدا کا فائدہ، بھلا، نفع بخشی، نفع رسانی ہمارے دین کی یہ خصوصیت ہے، یہ تو اس کی امتیازی شان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے اپنے کھوکھلے کردار کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے لوگ اس دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا جاوید کھارا یہ دین کا نمائندہ ایسا ہے تو پھر دین ہی ایسا ہوگا، ایک چیز ایسی بن گئی ہے، ورنہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ دین بہت خوبصورت ہے، دین ہمارے دلوں کے اوپر جو زخم لگتے ہیں ان پہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ مرہم رکھتا ہے۔